تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز تہجد کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو مدینہ منورہ میں یہود کے ایک بہت جلیل القدر خاندان کے فرزند تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تورات اور دیگر جو علماء تھے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد کا سنا ہوا تھا۔ کھجور کے تنے پہ چڑھا ہوا تھا، پتہ چلا قباء میں آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں خوشی سے نعرہ لگایا اور بھاگتا ہوا قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پہنچا، تو میں نے جو آپ سب سے پہلی بات جو دیکھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں وہ یہ تھے افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام، کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، سلامتی کا باعث بنو، لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث بنو، اور دسترخوان آراستہ کرو، لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرو، اور جو رحم کے رشتے ہیں ان کی پاسداری کرو، ان کے ساتھ محبت اور عافیت کا معاملہ کرو۔ اور چوتھی بات وہ کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ جس وقت لوگ رات کو بستروں پر آرام کی نیند سو رہے ہوں تم اپنے بستروں کو چھوڑو اور اپنی جبین نیاز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے راستے کشادہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز پنجگانہ، اور پھر اگر مزید توفیق ہو تو آخری شب میں اپنی جبین نیاز کو ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں، اور پھر اسی سے جو مراتب اللہ عطا کرتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ ناظرین، آج کا موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور ہم ایک عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں آج پھر اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر مکہ مکرمہ کی ایک بڑی مرکزیت تھی، اور ہجرت کے بعد بھی صحابہ کرام کا اشتیاق جو تھا مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی زیارت کا اور عمرے کی ادائیگی کا وہ بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ 6 ہجری کو ذی القعدہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ ہوا جس کی ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے، اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے اور مکہ میں صرف 3 روز قیام کریں گے۔ یہ معاہدہ، اس کی ظاہری شرائط مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ قابل قبول نہ تھی۔ صحابہ دل گرفتہ تھے، اضطراب میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ اپنے بال کٹوا لیں اور احرام کھولیں، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ متعامل ہوئے۔ انہوں نے حکم نبی کی تعمیل میں تھوڑا توقف کیا، پریشانی کا ایک سما پیدا ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں اپنے خیمہ اقدس میں تشریف لائے جہاں آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف فرما تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس تھیں، آپ کی طبیعت پر اداسی دیکھ کر آپ نے صورتحال کا اندازہ کیا، اور پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ اداس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ خیمے سے باہر تشریف لے جائیں اور اپنے بال کٹوا دیں اور اس کے بعد اپنا احرام کھول دیں۔ آپ کے عمل کی تعمیل میں صحابہ ایک دوسرے سے مسابقت لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش میں یہ عمل فوراً کر گزریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور آپ کے اس عمل کے بعد صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی انہوں نے بال کٹوائے اور احرام کھولا۔ زرقانی نے لکھا کہ کسی خاتون کی اصابت رائے کی اس سے بڑھ کر تاریخ میں اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ آج اس جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستی ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بارگاہ